نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. تذکیر کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی کلاس میں بھی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے حروف کی ہے جس کی تعداد 28 ہے، اور حروف کے بعد اگر جو اہمیت ہے وہ اس کی حرکات کی ہے. زیر زبر پیش اور اگر ڈبل حرکت ہے تو اسے تنوین کہتے ہیں، اور ایک جسے ہم علامت سکون کہتے ہیں. حروف حرکات سکنات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتا ہے. لفظ جو ہے وہ بے معنی بھی ہوتا ہے اور با معنی بھی ہوتا ہے. بے معنی کو محمل کہتے ہیں اور محمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. با معنی کو کلمہ کہتے ہیں اور کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی و مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی و مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. جبکہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے لیکن اپنا مفہوم بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے کسی اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو. کسی بھی اسم ہم نے شروع کیا، اور اسم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اسم کی 4 بنیادی پراپرٹیز ہیں، اور اگر ان 4 بنیادی پراپرٹیز کو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے آپ قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے سمجھ نہیں پائیں گے، کسی جملے میں اسے استعمال نہیں کر سکتے اس اسم کو. جو 4 بنیادی پراپرٹیز ہیں وہ 4 بنیادی پراپرٹیز ہیں: اس کا اعراب، اس کا جنس، اس کا عدد اور اس کی وصف. اعراب کو ہم نے شروع کیا، اور اعراب کے حوالے سے ہمارے سامنے جو بات آئی، جو ڈیفینیشن آئی، وہ یہ کہ اعراب کس کو کہتے ہیں کہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. اعراب دراصل کیا کرتا ہے؟ اسم کا اسٹیٹس بتاتا ہے، اسم کی حیثیت بتاتا ہے کہ وہ اس آیت میں اس جملے میں بطور کس طور پہ آئی ہے. اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ہم نے ابھی عدد نہیں پڑھا، اس لیے جتنی بھی گفتگو ہماری ہوگی وہ تمام کی تمام گفتگو واحد اسم کے حوالے سے ہوگی. میں نے آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی آخر میں بتایا تھا کہ حالت رفع کا مطلب ہے واحد اسم کی بات ہو رہی ہے تو حالت رفع کا مطلب ہے 2 پیش یا 1 پیش. حالت نصب کا مطلب ہے 2 زبر یا 1 زبر. حالت جر کا مطلب ہے 2 زیر یا 1 زیر. اور ایسی صورت میں اعراب کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو حرکت سے پہچانتے ہیں. ہر اعراب حرکت سے نہیں پہچانا جاتا، اس لیے اعراب الگ چیز ہے، حرکت الگ چیز ہے. لیکن واحد اسم کا اعراب یا کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کا اعراب آپ حرکت سے بھی پہچانتے ہیں. اور حرکت سے پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ حالت رفع جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 پیش یا 1 پیش. حالت نصب اگر ہم کہیں گے تو 2 زبر یا 1 زبر، اور حالت جر کہیں گے تو 2 زیر یا 1 زیر. اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیے، نہیں تو انشاءاللہ کے چلیں. جی کوئی سوال کسی کے پاس؟ کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو تو پوچھے، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اسم کی میں نے آپ سے کہا کہ اسم کی 4 پراپرٹیز اور اعراب ہم پڑھ رہے ہیں. اعراب کیا چیز ہے کہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اور اعراب کی 3 حالت. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کے بارے میں کیا چیز آپ کے ذہن میں اب تک آئی؟ اسم کیا چیز ہے بتائیں گے پلیز. جی اسم کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی مخصوص دن کا نام، مطلب کسی بھی کوئی خاص فعل کرنے کا کبھی اسم استعمال ہوتا ہے نا. خاص فعل کرنا، فعل تو الگ چیز ہوتی ہے نا. ہاں، کسی خاص کام کرنے کو
جیسے یوم ہے تو کام کرنے، کسی خاص کام کرنے کو نہیں، کام کا نام الگ چیز ہے، آپ کے کام کا نام نہیں، جی کام کا نام. تو اسم بنیادی طور پہ کیا ہے؟ نام ہے جی. اسم بنیادی طور پہ کیا ہے؟ نام ہے، چاہے وہ کسی چیز کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، کسی کام کا نام. اسم کی جو جمع ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسما. اسم کی جو جمع ہے وہ ہے اسما. قرآن مجید ہو، عربی زبان ہو، اسما کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں. اسما کی ہمارے سامنے بنیادی طور پہ دو اقسام آتی ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں مورب، اور دوسرے جس کو ہم کہتے ہیں مبنی. دو اقسام آتی ہیں. یعنی کوئی بھی اسم جب آپ کو ملتا ہے عربی زبان میں تو یا تو وہ مورب کے درجے میں آتا ہے یا وہ مبنی کے درجے میں آتا ہے. یہ جو مورب اسما ہے اس کی مزید کلاسیفیکیشن ہے دو حصوں میں. اس کو مزید ڈسٹریبیوٹ کیا ہے دو حصوں میں. ایک کو کہتے ہیں منصرف اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر منصرف. تو بنیادی طور پہ اسما کی تین اقسام بن جاتی ہیں. ایک جس کو آپ کہتے ہیں مبنی، دوسرے جس کو آپ کہتے ہیں منصرف، اور تیسرے کو آپ کہتے ہیں غیر منصرف. عربی زبان میں منصرف اسما کی تعداد ہے 85%. یعنی جتنے بھی ٹوٹل اسما ہیں اس کا 85% جو ہے وہ منصرف اسما ہے. 85% منصرف اسما، یعنی ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف اسم کہلائے گا جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت ہو. جبکہ غیر منصرف کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 30% اور مبنی کی ہے صرف 2%. یہ ایک ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے. تو ہم انشاءاللہ آج اعراب کے حوالے سے جب چیز کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم ان تینوں چیزوں کو فردر ڈرل ڈاؤن کریں گے. اور ہم سب سے پہلے جو ہے اعراب کے اندر منصرف اسما کو پڑھیں گے. منصرف اسما، اب یہ جو منصرف اسما ہے اس کے بارے میں ایک دو پوائنٹ نوٹ کر لیں. منصرف اسما کی پہلی چیز آپ نوٹ کریں کہ منصرف اسما، اور جو چیز میں نے آپ سے کہی اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ واحد اسم کے بیس پہ کریں، کیونکہ عدد ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے وہ واحد اسم کے بیس پہ کریں. منصرف اسما ایسے اسما کو کہتے ہیں جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے، یعنی وہ تنوین اس کے اوپر لازمن آتی ہے. منصرف اسما کس کو کہتے ہیں؟ جس کے واحد اسم کے اوپر تنوین آتی ہے. تنوین کا مطلب ہو گیا حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر، حالت زیر میں جر میں 2 زیر. یہ اس کی پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے منصرف اسما کہ منصرف اسما اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. یعنی منصرف اسما جو بھی ہوگا وہ حالت رفع میں بھی جا سکتا ہے، حالت نصب میں بھی جائے گا، اور حالت جر میں بھی. ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے. میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں کتاب. میں نے آپ کے سامنے ایک اسم رکھا کتاب. مجھے بتائیں گے آپ سمیرہ جی کتاب کی حالت رفع کیا بنے گی؟ میں بتاؤں کتابن. کتابن. حالت رفع میں نے آپ سے کہا کہ حالت رفع جب بھی آئے گی واحد اسم کی اس کا مطلب ہے 2 پیش یا 1 پیش.
اس کی حالت نصب کیا بن جائے گی؟ کتابن کتابن. اور حالت جر کیا بنے گی اس کی؟ کتابن کتابن. اچھا میں نے آپ کو 2 پوائنٹ لکھوائے تھے. پہلی چیز تو تنوین آپ نے دیکھا, تنوین اس نے قبول کی. دوسری چیز میں نے آپ سے کہا تینوں حالتیں قبول کرتا ہے, تو تینوں حالتیں بھی آپ کے سامنے آ گئی. حالت رفع میں 2 پیش, حالت نصب میں 2 زبر, حالت جر میں 2 زیر. لیکن اس کے اندر ایک تیسرا پوائنٹ میں نوٹ کریں, منصرف اسماء کے اندر, منصرف اسماء کے اندر حالت نصب میں 2 زبر آتے ہیں. حالت نصب میں 2 زبر آتے ہیں. تو 2 زبر کے بعد آپ اس کی کتابت کے لیے ایک الف کو لکھا کریں. ایک الف لکھیں گے. بہت سے حروف ایسے ہوتے ہیں جس کا الف اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, بہت سے حروف ایسے ہوتے ہیں جس کا الف اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا. با ایک ایسا حروف ہے جس کے ساتھ الف اٹیچ ہو جاتا ہے, یہ بن جائے گا کتابن. کتابن. تو آپ کے سامنے 3 کنڈیشن آ گئی منصرف اسماء کی. تنوین پہلی کنڈیشن, دوسری چیز یہ کہ اعراب کی تینوں حالتوں کو لے گا, اور تیسری چیز 2 زبر کے بعد ایک الف کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے. ایک الف کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے. زینب جی مجھے بتائیے, میں آپ کے سامنے کس میں لکھتا ہوں, زید. زید ایک لڑکے کا نام ہے. زید کی مجھے حالت رفع بتائیے زینب جی. زیدن. زیدن. حالت نصب بتائیے. زیدن. زیدن. اور اس کے ساتھ ایک الف ایڈ کر دیں گے. اب آپ کو پتا دال ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ساتھ الف ایڈ نہیں ہو سکتا, تو اس کو الگ سے لکھ دیں گے. زیدن یہاں اٹیچ ہو گیا تھا, یہ اٹیچ نہیں ہو سکتا. جی. اور حالت جر میں کیا بن جائے گی سچویشن اس کی؟ زیدن. زیدن. جی انجم جی میں آپ سے رکھتا ہوں قلم. قلم کی حالت رفع بتائیے. جی کوئی اور بتا دے چلے. قلمن. قلمن. قلم. قلمن. قلمن ایک الف اس کے ساتھ لگے گا. میم الف ماں کر دیں گے. قلمن. ٹھیک ہے. قلمن. 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 میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک لکھتا ہوں جنہ. جنہ میں سے کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو. جنت کو کہتے ہیں. جنت کو. جنت کیا چیز ہے؟ باغ. ہاں باغ کو کہتے ہیں. جنت کس کو کہتے ہیں؟ باغ. ہم جس جنت کا ہم تصور کرتے ہیں وہ بھی ایک شاندار عالیشان باغ ہی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو باغ ہے نا, یہ ہر انسان, یہ جو جنت اور یہ جو دوزخ ہے, یہ ہر انسان اپنے ساتھ خود لے کے جاتا ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اپنے ساتھ ایک باغ کا ٹکڑا لے کے جائے گا, اور اگر اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو وہ اپنے ساتھ آگ کا ٹکڑا لے گا. تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو اسی سائز کا جو ہے نا باغ بھی ملے گا, یا اسی سائز کا اس کو آگ بھی ملے گی. دونوں چیزیں. تو جنہ کی حالت رفع کیا بنے گی؟ جنتن. جنتن. حالت نصب جنتن. جنتن.
الف لگ جائے گا اس کے ساتھ. نہیں تو نہیں, الف تو نہیں آئے گا. ہاں مربوطہ کے ساتھ تو الف نہیں آئے گا سر. جی جب بھی اسم کے ساتھ اگر بولتا ہوگی تو اس کے ساتھ پھر الف نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. چار بنیادی کنڈیشن بنے گی. اس لفظ کو اس کا جو بنیادی نام ہے اس کو چھوڑ دیں. ابھی صرف آسانی کے لیے اس کو بولتا کہہ دیا کریں. بولتا کے ساتھ الف نہیں لکھیں گے. اور حالت جر کیا بن جائے گی اس کی؟ جنت. جنتن. جنت. میں آپ کو ایک اور آپ کے سامنے اسما لکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں مسجد. جی میں کروں. جی کریں, بالکل کریں. مسجد, مسجدن, مسجدون, مسجدن. مسجدن. ایک الف لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ جی لگے گا. ٹھیک ہے. اور مسجدن. مسجدن. تو اسما کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اسما کی ٹوٹل 3 قسم کی اقسام ہیں: منصرف, غیر منصرف اور مبنی. منصرف اسما کی جو تعداد ہے وہ 85% ہے. غیر منصرف کی جو تعداد ہے وہ 13% ہے. اور مبنی اسما کی تعداد جو ہے وہ صرف 2% ہے. منصرف اسما کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ تنوین داخل ہوتی ہے, اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. 2 زبر کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے کتابت کے لیے, لیکن اگر بولتا ہو تو پھر ایک الف اس کے ساتھ نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی سوال, کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. کلیئر. کلیئر. اچھا جی, جو دوسری ہے کنڈیشن آپ کی وہ ہے غیر منصرف. جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کی غیر منصرف. اب غیر منصرف کے حوالے سے سمجھ لیں, جس طرح سے منصرف میں نے آپ سے کہا تھا. غیر منصرف کی اگر ہم بات کریں تو دوسرا ہم کہتے ہیں غیر منصرف کا. تو غیر منصرف اسما جو ہوں گے اس کے حوالے سے 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں. منصرف کے حوالے سے آپ کے پاس جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس پہ تنوین داخل ہوگی. غیر منصرف اسما کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی. غیر منصرف پہ تنوین داخل نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ منصرف اسما میں حالت رفع میں 2 پیش آتے تھے, غیر منصرف میں کیا ہوگا؟ ایک پیش. ایک پیش آئے گا. اس کی دوسری کنڈیشن پہ نوٹ کریں. اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو منصرف اسما تھے وہ اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول کرتے تھے, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. لیکن غیر منصرف اسما حالت جر کو قبول نہیں کرتے. حالت جر قبول نہیں کرتے. کرتے ہیں لیکن جب کرتے ہیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. جنرلی آپ سمجھ لیں کہ حالت جر قبول نہیں کرتے. اب ایک بڑا سوال آتا ہے, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما منصرف اسما ہیں اور کون سے اسما غیر منصرف اسما؟ کیونکہ جب تک آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اسما جو ہے وہ منصرف ہے, کون سے اسما منصرف ہو سکتے ہیں, کون سے اسما غیر منصرف ہو سکتے ہیں, اگر اس چیز کا علم ہی نہ ہو تو آپ کیسے لگائیں گے کہ یہ 2 پیش لگیں گے, کہ 2 زبر لگے گا, کہ 1 پیش لگے گا, کہ 1 زبر لگے گا؟ تو علماء دین نے بڑا, جن لوگوں نے گرامر پہ بہت زیادہ کام کیا, انہوں نے بڑی خوبصورت, بڑی محنت کی. ہم تو صرف اس کو ایک کاپی پیسٹ کر کے آگے چلتے ہیں, اصل کام تو ان لوگوں نے کیا.
اور ان لوگوں نے کچھ اس کی کیٹیگریز بنا دی. غیر منصرف بذات خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کے لیے ابھی اس پہ کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بیسک چیز ہے اس کو صرف سمجھنے کی کوشش کریں، چیز بہت آسان ہے. کچھ کیٹیگریز انہوں نے کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کر دی. وہ کیٹیگریز میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ کے سامنے انشاءاللہ چیز بہت واضح ہو جائے. جو پہلی کیٹیگری ہے جو غیر منصرف میں آتی ہے، اس کی جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے کہ تمام انبیاءوں کے نام، تمام انبیاء غیر منصرف ہیں. تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں. اب چاہے اس میں وہ نبی کا نام ہو یا غیر نبی کا نام ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ اگر نبی ابراہیم ہے تو ابراہیم جو ہے وہ نبی کا نام بھی ہو، ابراہیم ایک عام غیر نبی کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ دونوں پہ لاگو ہوگی. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاء، سوائے 6 انبیاء. یہ جو 6 انبیاء ہیں یہ بنیادی طور پہ منصرف ہے، یہ منصرف ہے. یہ 6 نام آپ کو صرف یاد ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی نام، چاہے وہ نبی کے نام سے ہو چاہے وہ غیر نبی کے نام سے ہو، آپ کے سامنے آ جائے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے. جو منصرف اسماء ہیں جو انبیاءوں کے اندر وہ صرف 6 ہیں، اور وہ 6 انبیاء کون کون سے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے ہے اس کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا نوح کے بعد ہے سیدنا صالح، سیدنا نوح، سیدنا صالح، سیدنا ہود، سیدنا لوط، سیدنا شعیب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 نام ایسے ہیں جو کہ منصرف ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غیر منصرف ہیں. یہ 6 نام جو ہیں وہ منصرف ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غیر منصرف ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں نازیہ جی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نوح کی اعرابی حالت بتائیں تینوں، تو بتائیں نوح کی کیا حالت بنے گی؟ دیکھیے جی، میں نام کال کرتا ہوں، اگر آپ کمفرٹ میں نہ ہو تو چھوڑ دیا کریں، ایشو نہیں ہے. تو دوسرا آدمی بتا دیا کریں. نوحن، نوہن. نوہن میں 2 زبر کے بعد الف آئے گا؟ یس، بالکل آئے گا، بالکل آئے گا. کیوں کہ آئے گا؟ اس لیے کہ وہ منصرف اسماء ہے، اس لیے کہ وہ منصرف اسماء ہے. میں آپ سے کہوں محمد کی تینوں عربی حالت بتائیں. محمدن، محمدن، محمدن. محمدن. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ انبیاؤں کے تو ڈائریکٹلی نام ہے، لیکن اگر غیر نبی بھی ہے تو اس کا نام بھی آتا ہے. اس کے علاوہ تمام انبیاؤں کے نام جو ہے غیر منصرف ہے. مجھے آپ بتا سکتے ہیں، ہم میں سے کون بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امام کس کو بنایا؟ حضرت آدم. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امام کس کو بنایا؟ تمام انسانیت کا امام کس کو بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، سیدنا ابراہیم کو. جی، سیدنا ابراہیم کو. ابراہیم جو ہے وہ ہم سب کے بعد سیدنا ابراہیم کو. مجھے بتائیے ابراہیم جو ہے وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. اب غیر منصرف ہے، غیر منصرف کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کو تنوین داخل نہیں ہوگی، حالت جر قبول نہیں کرے گا. تو ابراہیم کی حالت رفع بتائیے. ابراہیمو. ابراہیم. حالت نصب ابراہیمہ. ابراہیم.
اب چونکہ دو زبر نہیں ہے تو دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے, ایک زبر کے ساتھ الف الف نہیں آتا, یاد نہیں رکھیں, آتا. دو زبر کے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے کہا حالت جر قبول نہیں کرتا, کرتا ہے جب کرے گا تب میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ ذہن میں رکھیں کہ حالت جر قبول نہیں کرتا. حالت جر قبول نہیں کرتا تو ہوتا کیا ہے کہ غیر منصرف اسما کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی طرح سے ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہے کہ وہ حالت جر میں ہے. تو ابراہیمہ کی حالت جر کیا بنے گی؟ ابراہیمہ. ابراہیم. جملے کا کانٹیکس آپ کو ڈیفائن کر دے گا کہ وہ حالت نصب ہے کہ وہ حالت جر ہے. سیدنا ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2. کون کون سے؟ حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل علیہ السلام. زبردست. مجھے بتائیے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. تو مجھے اسحاق کی تینوں حالتیں بتائیے. اسحاق, اسحاقہ. تینوں حالتیں بتائیں, تیسری حالت بھی بتائیے. غیر منصرف. اسحاقہ. اسحاق. حالت تو آپ نے بتانی ہے نا, قبول نہیں کرتی. حالت تو آپ نے بتانی, جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا. ٹھیک ہے, حالت تو آپ نے بتانی. اچھا مجھے بتائیے سیدنا اسحاق کے ایک بیٹے تھے جو نبی تھے. جی حضرت یوسف علیہ السلام. سیدنا اسحاق کے یعقوب علیہ السلام. حضرت نہیں, یعقوب علیہ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. سیدنا یعقوب مجھے بتا منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف. السلام. غیر منصرف. تینوں حالتیں بتائیں فٹافٹ. یعقوب, یعقوبہ, یعقوبہ. قرآن مجید اب آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کو یعقوب کا لفظ ملے گا وہ اسی طرح سے ملے گا. سیدنا یعقوب کے ایک بیٹے تھے وہ بھی نبی تھے, حضرت یوسف. یوسف علیہ السلام. زبردست زبردست. سیدنا یوسف منصرف یا غیر منصرف؟ غیر منصرف. غیر نہیں منصرف. تینوں منصرف. حالتیں بتائیے. یوسف, یوسفہ, یوسفہ. زبردست. پہلی کیٹیگری ہوگی تمام انبیاءوں کے نام, تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں کو. 6 انبیاء آپ کو یاد ہونے چاہیے. دوسری کیٹیگری پہ آتے ہیں مردوں کے وہ نام, مردوں کے وہ نام جو کہ الف نون پہ ختم ہوتے ہیں. مردوں کے وہ نام جو کہ الف نون پہ ختم ہوتے ہیں. جی کوئی نام بتائیے مجھے اپنے میاں کے علاوہ. عمران, عثمان, عثمان, عثمان. عثمان کی تینوں حالتیں بتائیے. عثمانہ, عثمان, عثمانو, عثمانہ اور عثمانہ. عثمانو, عثمانہ, کوئی ایک اور نام اور بتا دیں. سلمان, سلمانو, سلمانہ, سلمانہ. سلمانو, سلمانہ, سلم. تو 2 کیٹیگریز ہو گئی. ایک انبیاء, تمام انبیاء غیر منصرف سوائے 6 انبیاءوں کے. 6 انبیاءوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے, ہمیشہ یاد رکھیں. وہ 6 انبیاء کون کون سے ہیں؟ سیدنا نوح, سیدنا صالح, سیدنا ہود, سیدنا لوط, سیدنا شعیب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری کیٹیگری مردوں کے نام جو کہ الف نون پہ ختم ہوتے ہیں. تیسری کیٹیگری مردوں کے نام جو کہ گول تا پہ ختم ہوتے ہیں. مردوں کے نام, مردوں کے نام جو کہ گول تا پہ ختم, مردوں کے نام گول تا جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں. نام بتائیے کوئی. سر گول تا پہ تو زیادہ تر خواتین کے نام نہیں ہوتے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مردوں کے بھی ہوتے, ذرا غور تو کریں, گھبرائیں نہیں. گھبرانا نہیں ہے, لیکن ہمارے کپتان ہمیشہ ہم سے کہتا ہے گھبرانا نہیں.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे जिनको बदर के मुकाम पे शहीद कर दिया। हमजा, हजरत हमजा। हमजा, हम तो हमजा पढ़ते हैं ना, दरअसल जी। कैसे जाता है, ये जाता है हमजा तू, बोलता आगे ना, सही। हमजा तू, हालत नसब क्या होगी उसकी, हमजाता ता। और हमजाता। हमजाता। चलिए एक और नाम और बताएं। सर तलहा। ज़ैफ़ा। तलहा, तलहा की तीनों हालतें बताइए। तलहातु, तलहाता, तलहाता। तलहातु, तलहाता, तलहाता। तीन कैटेगरीज हो गई। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज हुई है, फटाफट बताइए। अंबिया के नाम, मर्दों के और नाम जो कि अलिफ नून पे खत्म होते हैं, और मर्दों के वो नाम जो ता मरबूता पे खत्म होते हैं। एक मिनट होल्ड बोलता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्लास चल रही है नहीं, आज तो क्लास चलती है, खत्म होती बात आई ठीक। सॉरी जी, तीन कैटेगरीज हो गई। चौथी कैटेगरीज आ जाए, मोनस औरतों के नाम। इसमें मेरा हमेशा थोड़ा सा लोगों के साथ चलता रहता है, लोग कहते हैं आपने खाली औरत क्यों नहीं कहते, आप मोनस औरत क्यों कहते, या आप खाली मोनस क्यों नहीं कहते। मैं लोगों से कहता हूँ मोनस तो बिल्ली भी हो सकती है, मोनस तो बिल्ली भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, इसलिए मोनस औरतों के नाम। मोनस औरतों के नाम तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ हैं। तो आप तमाम लोगों को ज़हन में रखें कि अरबी के हवाले से आप तमाम लोगों के नाम क्या हैं, गैर मुनसरिफ। बिल्कुल। चलिए जी, कोई एक नाम बताइए। ज़हरा। ज़हरा, तो ज़हरा को सही प्रोनाउंस करें, कैसे करते हैं? ज़हरातुन। ज़हरातु, ज़हरातु, ज़हरता, ज़हरता। सर वैसे नाम मुअन्नस औरतों के जो कि अलिफ मकसूरा पे खत्म होते हैं, जिस तरह तूबा है, तो ये भी क्या गैर मुनसरिफ में काउंट होंगे या कुछ और मबनी होंगे? वो भी गैर मुनसरिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं जब उस पर हम आएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका लिखाई का डिफरेंट तरीका है। अच्छा, एक चीज मोनस औरतों के नाम का एक नाम और ले लें, तो एक आयशातु, आयशातु, खदीजा। आयशाता, आयशाता। आयशा। अच्छा, मैं आपको आमनतु, आमनता, आमनता। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, मैं आपको एक चीज उसमें बता दूं और कि ध्यान में रखिएगा कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि बेसिकली देखा जाए, जैसे तलहा नाम है, जैसे आप ये देखें कि हमारी जबान में, उर्दू जबान में बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो यूनिसेक्स के तौर पे आते हैं, जैसे अंजुम। अंजुम नाम आपको मर्दों में भी मिलता है, औरतों में भी मिलता है। फरहत, सना, सना, फरहत मिलता है आपको। इसी तरह सना से मिलता है। हाँ, तो बाज दफा क्या होता है कि कुछ नाम जिस जगह पे बहुत ज्यादा वो होते हैं उस जगह पे चलते हैं। ये बेसिकली तलहा नाम, ये हमजा नाम, ये वैसे तो लगता है ना गोलता आ रहा है, गोलता आ रहा है तो मोहनस के होंगे, लेकिन अरबों के अंदर ये बहुत मारूफ थे मर्दों में लिखने के, इसलिए फिर उसको इसी तरह से डिफाइन कर दिया गया। तो चार कैटेगरीज हो गई आपके सामने। तमाम अंबियाओं के नाम गैर मुनसरिफ हैं सिवाय 6 अंबियाओं के। मर्दों के नाम जो लिखून पे खत्म होते हो, मर्दों के नाम जो कि गोलता पे खत्म होते हो, मोहनस औरतों के नाम। ठीक है जी। पांचवी कैटेगरी आपकी बनती है, पांचवी कैटेगरी जो आपकी बनती है वो है फरिश्तों के नाम।
فرشتوں کے نام جی, فرشتوں کے نام جی. جبرائیلو جبرائیلا جبرائیلا. جی. ہاروتو ہاروتا ہاروتا. ہاروتا ہاروتا, زبردست. اور کوئی؟ میکائلو میکائلا میکائلا. ٹھیک, 5 کیٹیگریز ہو گئی جی. چھٹی کیٹیگریز ہے شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, شہروں اور ملکوں کے نام. جیسے مثال کے طور پہ مکہ, مکہ شہر ہے نا, مکہ شہر, تو کیا بنے گی اس کا؟ مکہ مکہ مکہ. مدینہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مدینہ تو مدینہ تا مدینہ تا. مدینہ شہر کا نام ہے جی. آپ کو پتا ہے نا اس شہر کا اصل نام کیا تھا؟ یسرف تھا نا. مدینہ دراصل عربی میں کہتے ہی سٹی کو. سٹی. ٹھیک ہے, تو مدینہ جو ہے وہ بیسکلی غیر منصرف میں نہیں آئے گا. ہاں, مدینہ جو ہے وہ غیر منصرف میں نہیں آئے گا. وہ مدینہ کہتے ہی سٹی کو, مدینہ کہتی سٹی. تو آپ کے پاس کیٹیگریز ہو گئی, 6 کیٹیگریز ہو گئی. انبیاؤں کے نام, مردوں کے نام جو لکھنون پہ ختم ہو, مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہو, عورتوں کے نام, فرشتوں کے نام, شہروں ملکوں کے نام. اس کے علاوہ کچھ اور ایسے نام ہیں جو اس کیٹیگریز میں نہیں فال ہوتے. میں بھی آپ کو موٹے موٹے بتا رہا ہوں, آگے بھی چل کے آپ کو کچھ اور چیزیں مل جائیں گی غیر منصرف میں آئیں گی. تو جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن ایک لسٹ ایسی آپ سمجھ لیں جس کو آپ سنڈریز کہتے ہیں. ایسے نام ہیں جو کسی میں فال نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ ابلیس. اب دیکھیں ابلیس اوپر کی کسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نہیں, کسی میں نہیں کرتا. نہ انبیاؤں میں آتا ہے, نہ مردوں کے نام الفون والا میں بھی نہیں آتا, گولتا پہ بھی نہیں آتا, عورتوں میں بھی نہیں آتا, فرشتوں میں بھی نہیں آتا, شہروں ملکوں. ابلیس, لیکن ابلیس جو ہے وہ غیر منصرف ہے. اسی طرح سے فرعون, یہ بھی غیر منصرف ہے. اسی طرح سے جہنم, نمرود. اسی طرح سے جہنم, جہنم یہ بھی غیر منصرف ہے. اسی طرح سے عمر, یہ بھی غیر منصرف ہے, یہ بھی غیر منصرف ہے. اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں جس کو ہم غیر منصرف کے لسٹ میں لیتے ہیں, لیکن یہ بنیادی طور پر ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ غیر منصرف. اب آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے, آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. میں اگر آپ سے کہتا ہوں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں بیت. بیت کہتے ہیں گھر کو. اب آپ مجھے بتائیے بیت جو ہے, اب آپ نے پہلی چیز کو ڈیفائن کرنی کہ بیت منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. تو مجھے بتائیں بیت منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے وہ. منصرف کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تنوین لا جائے گی نا, دونوں تینوں حالت. آپ کو پتا کیسے چلا کہ بیت منصرف ہے؟ سر پتہ ایسے چلا کیونکہ یہ ہم نے اس لسٹ میں سے گو تھرو کروایا ورڈ کو. یہ بات اصل چیز آپ نے کیا کرنا, آپ نے وہ اس لسٹ سے گو تھرو کرنا. آپ نے اس لسٹ سے گو تھرو کرنا کہ بیت منصرف ہے کہ غیر منصرف, مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ نے غیر منصرف کی لسٹ کو گو تھرو کرے کہ یہ کسی انبیاء کا نام بھی نہیں ہے, یہ الف نون پہ بھی نہیں ختم ہو رہا, یہ گولتا بھی نہیں ختم ہو رہا,
یہ کسی عورت کا نام بھی مجھے نہیں لگتا, یہ کسی شہر ملک کا نام بھی نہیں ہے, کسی فرشتے کا نام بھی نہیں ہے, یہ ابلیس فرعون یہ مجھے سنڈری لسٹ میں بھی نہیں ملتا. آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور سیدھا سیدھا پھینک دیتے ہیں اس کو منصرف اسما کے اندر, آپ کہتے ہیں بیتون بن جائے گا. اس کی جگہ اگر میں آپ سے کہوں فاطمہ, تو فاطمہ, میں آپ سے کہوں فاطمہ, غیر منصرف. کیسے یہ پتہ غیر چلا منصرف ہے. منصرف؟ غیر منصرف ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ گول ہاں تاکہ مربوطہ. بولتا پہ نہیں, ختم گول ہوتا تاپے نہیں. نہیں, عورت اس کا مونس لسٹ میں نام عورتوں کے نہیں ہے. نام. مؤنث ہے. یہاں سے پتہ چلا, گول تاپ سے نہیں پتہ چلا, آپ کو یہاں سے پتہ چلا. اسی طرح سے میں آپ سے, ہاں اسی طرح سے میں آپ سے کہتا ہوں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں عمران, مجھے بتائیے غیر عمران منصرف ہے. غیر منصرف. مردوں کے غیر وہ نام منصرف جو ہے. الف نون پہ ختم. الف نون پہ ختم. لیکن میں اگر آپ سے کہوں انور, ہاں تو وہ پھر وہ منصرف منصرف ہے. ہو جائے گا. کیسے پتہ چلا منصرف ہے؟ اس لسٹ اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں ہوتا. ہاں کیونکہ اس کا الف نون آخر میں نہیں آتا. نبی کا ہے, نہ الف نون پہ ختم ہو رہا, نہ گولتا پہ ختم ہو رہا, نہ فرشتوں کا کوئی نام. تو آپ نے سیدھا بیسکلی اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں اور غیر منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں. اور ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں کہ منصرف اسما کی جو تعداد ہے, منصرف اسما کی جو تعداد ہے وہ ہے 85%, غیر منصرف کی تعداد ہے 13%. تو 98% تو یہی کور. پہلی چیز تو ذہن میں یہ رکھیں کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف ثابت نہ ہو جائے یا اس کا مبنی ثابت نہ ہو جائے. مبنی پہ تو میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں, بہت چھوٹی سی چیز ہے, لیکن جب تک آپ کو اس کا غیر منصرف ثابت نہ ہو جائے. اور غیر منصرف ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو کیٹیگریز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے. دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ کو ہر چیز یاد ہو, ضروری نہیں ہے, اور نہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں فی الحال اس وقت میں کہ آپ کو ہر چیز یاد ہو جائے. اگر آپ کو ہر چیز یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے آپ سب لوگ بڑے مصروف لوگ بھی ہوں, کچھ ورکنگ وومن بھی ہوں گی, کچھ ہاؤس وائف بھی ہوں گی, کچھ کسی اور ایکٹیویٹیز میں بھی ہوتے ہوں گے. تو ضروری نہیں آپ کو یاد ہو, لیکن کم سے کم آپ کے پاس یہ نوٹ ضرور تیار ہونے چاہیے, تاکہ جب بھی آپ اپنی پڑھائی کریں, چاہے وہ اس کلاس کے اندر کریں, چاہے اپنی انڈیویجول لیول پہ پڑھائی کریں, وہ آپ کے سامنے چیز موجود ہوگی تو آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ کیچ کر سکیں گے, بہت آسانی کے ساتھ اس سے آپ آگے بڑھ سکیں. اب ہمارے پاس جو آخری چیز رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے مبنی. اس سے سر پہلے ایک کوشچن کر لیں ہم. جی پوچھیے بالکل. جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں منصرف اور غیر منصرف, تو اس میں یہ ایکسیپشن ہے کہ 6 انبیاء کے نام جو ہے وہ منصرف ہے. جی بالکل. اس کا بھی تو کوئی ریزن ہوگا کہ یہ کیوں منصرف ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ زبان پہلے بنتی ہے, زبان بولی پہلے بنتی ہے, اس کی لکھائی بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میں تھوڑا سا آؤٹ آف دا سبجیکٹ چلا جاتا ہوں, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک منٹ میں اس کو بتا دوں. مجھے بتائیے, آپ ہی بتائیے گا, جی مجھے اس کو پڑھیے, کیا لکھا ہے میں نے اس کہا, سنا, لکھا. مجھے بتائیے آپ نے اس کو کہا کیوں پڑھا, آپ نے اس کو کہا کیوں نہیں پڑھا, آپ نے اس کو کہا کیوں نہیں پڑھا, آپ نے اس کو سنا پڑھا, آپ نے اس کو سنا کیوں نہیں پڑھا, آپ نے اس کو سنا کیوں نہیں پڑھا, آپ نے اس کو لکھا کیوں پڑھا, لکھا کیوں نہیں پڑھا, لکھا کیوں نہیں پڑھا, وجہ بتائیے. وہ اس لیے کہ یہی چیز ہم سنتے آ رہے ہیں نا, جیسے لینگویج ہے, یہ اردو اس لینگویج کا ہے. اور آسان جواب یہ ہے کیونکہ یہ میری اردو زبان ہے, ہماری لینگویج زبان ہے. یہ اردو لینگویج ہے. ہاں یہ میری زبان ہے, میں جانتا ہوں اس کو کیسے پڑھنا ہے.
یا اس کو میں نے کیسے کہنا. تو عرب جو تھا وہ جانتا تھا کہ کس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اچھا. اس زمانے میں تو زیر زبر پیش بھی نہیں تھی نا, کچھ بھی نہیں تھا, نقطے بھی نہیں تھے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم جو اپنے جو اردو کے مضامین پڑھتے ہیں زیر زبر کے لکھی ہوتی, کہیں بھی نہیں لکھی ہوتی, بلکہ کچھ تو عربی کے اردو کے ٹیکسٹ ایسے ملیں گے اس میں نقطے بھی نہیں ہوتے, لیکن ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے, پڑھ لیتے بڑا. تو یہی ان کا معاملہ. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ جن کو انہوں نے کہا نا کہ وہ غیر منصرف ہے, ان کو انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق عرب کے جگہ سے نہیں تھا, یعنی ان کا تعلق ہو سکتا ہے سیریا کی طرف سے ہو, عراق کی طرف سے ہو, کیونکہ جو عرب کی جو بارڈر لائن ہے نا اس سے وہ باہر تھے. ایک رائے اس طرح سے بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک رائے اس کی اس طرح سے. اچھا سر, یہ جو لاسٹ آپ نے 7 لکھوایا, ابلیس, فرعون, اس میں آپ نے عمر لکھوایا. عمر یہ نام ہے یا جو لفظ عمر جس کے معنی ایج, یہ وہ ہے؟ عمر نام. اچھا, جزاک. عمر جو ہے نام ہے. اچھا جی, اب آپ کے پاس آخری رہ گیا وہ ہے مبنیت. اچھا مجھے یہ ذرا بتائیے جلدی سے, کوئی نہیں, فٹافٹ, بلکہ آپ ہی بتائیے جنہوں نے آخر میں سوال کیا تھا, منصرف اسما کس کو کہتے ہیں, فٹافٹ بتائیے. مبنی اسما, منصرف اسما, منصرف اسما, واحد اسم جو تینوں حالتوں کو اپنے حالتوں میں کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اصل نشانی تو بتائی نہیں آپ نے. جیسے کہ تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے, تنوین کو, پہلی نصب کو, سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس پہ تنوین ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ منصرف اسما کی پہچان. 85% نہیں, منصرف اسما کی واحد اسم کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ تنوین. تنوین ہوگی. اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں. سب سے بڑی جو نشانی ہے کہ اس پہ تنوین ہوگی, اور پھر دوسری چیز یہ کہ تینوں حالتوں کو قبول کرے. غیر منصرف اسما کی کیا کنڈیشن ہے جی؟ اس میں سنگل حرکت ہوگی اور وہ تنوین داخل نہیں ہوتی اس میں, اور حالت جر کو قبول نہیں کرتا. اب میں اگر آپ سے پوچھیں مبنی کی کیا سچویشن ہوگی تو کیا کہیں گے؟ یہ جس طرح سے آپ نے مبنی لکھا ہے تو آئی تھنک کہ اسی فارمیشن میں جو لفظ ہوں گے وہ مبنی اسم ہوں گے, جیسے حضرت موسیٰ. یہ ضروری نہیں ہے. مبنی اسم کا مطلب ہے کہ وہ اپنی حالت برقرار رکھتا ہے. حالتیں جو ہے اس کی تینوں حالت یکساں ہوگی. اس کی تینوں حالتیں یکساں ہوگی, اور یہ بہت ہی لمیٹڈ نمبر سے 2% ہے نا, میں نے آپ کو بتایا 2% ہے. اور یہ وہ اسما ہیں جن کی ایک ہی طرح سے حالت ہوتی ہے. اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں, لیکن میں آپ سے ساتھ صرف چند ایک شعر ابھی کروں گا, زیادہ نہیں کروں گا. ان چیزوں کو کہتے کیا ہیں اس میں بھی میں ابھی آپ سے بات نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کے سامنے چند کلمے لکھتا ہوں. جیسے حاضہ, یہ کیا چیز ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ حاضہ کیا ہے. حاضہ بیسکلی پوائنٹر ہے, اشارہ ہے, یہ اس میں اشارہ ہے. اور حاضہ جو ہے یہ مبنی ہے, تو اس کی تینوں حالتیں کیا رہیں گی؟ حالت رفع میں بھی حاضہ, حالت نصب میں حاضہ, پھر حاضہ, اور حالت جر میں بھی حاضہ. تینوں حالت اس کی ایک ہی رہیں گی, کوئی تبدیلی نہیں ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت رفع ہے, حالت نصب ہے, کہ حالت جر ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ اور میں آپ کے سامنے اشارہ رکھتا ہوں, حاضی, تو اس کا بھی کیا رہے گا؟ اس کے بھی تینوں جو ہے وہ حالتیں کیا رہیں گی؟ اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی. حاضی. میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں اولئک, ٹھیک ہے. اولئک بھی مبنی ہے, تینوں حالت اس کی کیا رہے گی؟ اولئک. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں اس میں موصولہ. اس میں موصولہ کیا چیز ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. الذی, یہ بھی مبنی اسما ہے,
اس کی بھی تینوں حالتیں کیا رہیں گی؟ الذی الذی الذی. ٹھیک ہے. میں ایک اور آپ کے سامنے اسما رکھا ہوں. الذین. الذین بھی کون سا اسما ہے؟ ایک ایسا اسما ہے جو کہ مبنی اسم ہے. اس کی بھی تینوں حالتیں جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے ہیں. تو یہ آپ کا ایک بنیادی طور پہ اعراب کے حوالے سے آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا وہ تھا. بنیادی طور پہ اعراب آپ کے سامنے ایک ذہن میں نے چیز ڈالی ہے. اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب کیا چیز ہے بتائیے فٹافٹ. اعراب کے حوالے سے جو بھی تک پڑھا ہے ذرا مجھے کوئی ساتھی خوبصورت جو حرکت کے آخر میں لگ جاتا ہے, جو الفاظ کے آخر میں لگتا ہے. نہیں, اسم کے بغیر معنی کی تبدیلی کے بغیر اس کی حالت, اس کی شکل یا حالت کو اعراب کہتے ہیں. بغیر معنی کی تبدیلی. بالکل. اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی جو ہے وہ اعراب کہلاتی ہے. یہ جو حرف کا آخری لفظ آپ کہتے ہیں نا, اس سے گڑبڑ ہو جائے گی, یاد رکھیے گا. اس سے ہمیشہ گڑبڑ ہو جائے گی. آپ اس چیز پہ نہ رہیں, کیونکہ اسم کا اعراب جو ہے وہ آپ حرکت سے بھی پہچان سکتے ہیں, اور اسم کا اعراب جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو لفظ سے بھی پہچان سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں نہ رہیں, اور اس کے بارے میں کوشش یہ کریں کہ اس کو اسی طرح سے ذہن میں رکھیں. لیکن واحد اسم کا جو اعراب ہے, واحد اسم کا جو اعراب ہے وہ اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ جو واحد اسم کا اعراب ہے وہ آپ حرکت سے پہچان لیں. لیکن جب آپ جنس میں, جب آپ عدد میں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. اس لیے آپ اس ڈیفینیشن کو اسی طرح سے ذہن میں رکھیں, کیونکہ حرکت الگ چیز ہے, اعراب الگ چیز ہے. اعراب کیا ہے کہ اسم کی معنوی تبدیلی ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ حروف رکھتا ہوں, آپ مجھے اس کے بارے میں 2-3 چیزیں بتائیں, پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ایکسرسائز ضرور بھیجوں گا. کوشش کیجیے گا, اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کر سکیں گے تو اللہ بہتر کرے گا, لیکن کوشش کریں گے ایکسرسائز کرنی چاہیے. لیکن ابھی میں آپ کے سامنے چند ایک حروف لکھتا ہوں اور مجھے اس کے بارے میں چند ایک چیزیں بتائیے آپ. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک حرف رکھتا ہوں, ولد. ولد کا معنی تو معلوم ہوگا نا آپ کو؟ اولاد. اولاد. جی زبردست زبردست. ولد نارملی ہم لوگ کہتے ہیں بیٹے کو. ولد ہم نارملی کہتے ہیں بیٹے کو, لیکن ولد بیسیکلی اولاد کے لیے لفظ. ولد جو ہے وہ اولاد کے لیے لفظ آتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو ولد ہے لفظ, یہ اسما کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ غیر منصرف. منصرف اسما میں. ٹھیک ہے, اس میں آتا ہے منصرف اسما میں. تو مجھے بتائیے کہ اس کی تینوں حالتیں کیا ہوں گی؟ ولدن, ولدن, ولدن. ولدن, ولدن, ولدن. زبردست. میں آپ سے کہتا ہوں بنت. بنت کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی کو. بنت. بیٹی کو کہتے ہیں. بنت کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی کو کہتے ہیں. اس کی تینوں حالتیں بتائیے. بتائیے اسما کی کس کیٹیگری میں کون؟ منصرف. منصرف تینوں اسما ہے. حالتیں بتائیے اس کی. بنتن, بنتن, بنتن. زبردست. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں مکہ. مکہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف. غیر منصرف. اور یہ غیر منصرف کی کس کیٹیگری میں آئے گا؟ شہروں کی حالت. شہروں کے نام. شہروں ملکوں کے نام. شہروں ملکوں کے نام. اس کی تینوں حالتیں بتائیے. مکہ, مکہ تو, مکہ, مکہ. زبردست. میں آپ کے سامنے ایک صرف کہتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں مریم. مریمو, مریمہ, مریمہ. لیکن مریم ہے کیا؟ منصرف غیر منصرف؟
غیر غیر मुनसरिफ। منصرف. میں غیر منصرف ہے. مریم کیا ہے؟ غیر منصرف. غیر غیر منصرف کی کس کیٹیگری میں آئی؟ خبر مونس کے نام. مونس مونس کے کے نام. نام. مونس کے نام. میں آپ سے کہتا ہوں ذالکا. مبنیس تھینک یو. کیا کس چیز کا؟ جی میں آپ سے کہتا ہوں ذالکا. ذالکا ذالکا. مبنی. مبنی. تینوں حالتیں بتائیے اس کی. ذالکا ذالکا ذالکا. ذالکا ذالکا. تو آج آپ کے لیے یہاں تک آج کا جو آپ کا سیشن تھا یہ ایک چھوٹا سا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا. اعراب آپ کا چلتا رہے گا لیکن جو بنیادی طور پہ اعراب کے بارے میں جو کچھ انفارمیشن تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. کچھ ایکسرسائز میں بھیجوں گا اس کو آپ کیجیے گا. یہ مجھے بتائیے آپ سب لوگ کیا ڈیلی بیسس پہ قرآن کے ساتھ آپ لوگوں کو کوئی تعلق ہے کہ ہفتے کے ہفتے؟ جی جی الحمدللہ نہیں. الحمدللہ. زبردست. تو اب آپ ایک پریکٹس کیجیے. پریکٹس کیا کرنی ہے آپ نے؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ پریکٹس آج سے شروع کی تو بائی دا ٹائم آپ کا گرامر کا جب کورس ختم ہوگا نا آپ کو بہت ساری گرامر بھی آ چکی ہوگی اور آپ کو بہت ساری قرآن کی آیتیں سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے. آج سے ہی شروع کریں. کرنا کیا آپ نے؟ جو کچھ آج تک آپ نے پڑھا ہے آپ جہاں سے بھی آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی آپ کا سلسلہ ہے اس کی آپ ایک پریکٹس بنا لیں. آپ نے کہا میں سورہ بقرہ سے شروع کروں. سورہ بقرہ کی آپ نے پہلی رکوع دیکھی اور اس پہلی رکوع کے اندر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کرنا ہے؟ ابھی صرف اور صرف آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کرنا ہے؟ اعراب کو کرنا. ٹھیک ہے. پہلی آیت آپ کی شروع ہوتی ہے الف لام میم چھوڑ دیں. اب ذالکا آپ کے آگے اب آپ مجھے بتائیں ذالکا کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں ذالکا کیا چیز ہے؟ مبنی. مبنی اسما ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی حالت جو ہے وہ ایک ہی رہے گی. یعنی آپ خود ہی سے اس کو کریٹ کریں. حالت نصب کیا، حالت جر کیا، حالت ہے اس کی رفع کیا. ذالکا بھی اشارہ ہے اور دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے. ذالکا بھی اشارہ ہے دور کے لیے آتا ہے وہ. ٹھیک ہے. ذالکا کے بعد آ رہا ذالکل الکتاب. ذالکا الکتاب. اب آپ دیکھیں الکتاب ہوا ہے. ہم نے ابھی تک کوئی چیز الف لام کی پڑھی نہیں پڑھی نا. جی. چھوڑ دیں آپ اس کو چھوڑ دیں. ابھی میرا مشورہ آپ کو ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ نے الف لام سے ریلیٹڈ کوئی چیز میں نے آپ کو پڑھائی نہیں ہے. آپ کیوں اگر آپ کو خود سے آتا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنی جگہ پر ہے لیکن نہیں پڑھا ہے آپ اس کو جائیں نہیں آتے. پھر اسی طرح سے دیکھیں لا بھی آپ نے کوئی چیز نہیں پڑھی. ریب دیکھیں وہ بھی آپ نے کوئی چیز نہیں پڑھی. فی ہے وہ بھی آپ نے نہیں پڑھا. ہدن آپ نے دیکھا کہ یار یہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تنوین لگی ہوئی ہے ٹیمپریری طور پہ آپ اس کو سمجھ لیں. تنوین پہ کیا لگا ہوا ہے؟ 2 زبر لگے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ کہہ دیں جی یہ بھی حصے میں اور حالت نصب وہ کہ یہ حالت نصب نہیں ہے لیکن ابھی آپ اس کو لیں. ٹھیک ہے. ہدی للمتقین یہ بھی آپ نے کوئی چیز نہیں پڑھی. پھر وہ کیا ہے؟ الذین. الذین آپ کے سامنے آگے کیا چیز ہے؟ الذین مبنی اسماء. تینوں اس کے فوراً وہ دیکھیں. مثال کے مطلب آپ کو صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک رکوع کر لی. ٹھیک ہے. ہم نے بھلے 6 آیات 8 آیات 10 آیات جتنی بھی. اگلی دفعہ آپ کی جو کلاس ہوگی جو بھی ہم چیز پڑھیں گے انہیں پہلے ان 10 آیت وہ جو آپ نے 8 آیت کیونکہ آپ نے 8 آیت کی ہر چیز کو کمپلیٹ تو کرنا ہی ہے نا. آگے بھی چلتے رہے. پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو نئی چیز میں نے پڑھی ہے وہ 8 آیت میں کہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا جب آپ ریگولر بیسس پہ کرتے رہیں گے نا تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی اور آپ کی ووکیبلری خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ انتظار میں نہ رہیں کہ میں نے ایک دن بیٹھ کے جو ہے نا اس کی ووکیبلری یاد کر دی. نہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ خود بخود آپ کی اس میں اتنے ماحول اتنے روٹین میں آ جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے. قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے حاذا حاذی اولئک الذی الذین ذالک تلک یہ کتنی دفعہ استعمال ہوئے. پھر آپ اسی طرح سے فعل کے اندر چلا جائیں تو قالا قل قالو کتنی دفعہ استعمال. تو آپ جب ریگولر بیسس پہ ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے ان الفاظوں کے ساتھ تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی ووکیبلری کا حصہ بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو بہت حصہ
बाय द टाइम आपकी ग्रामर खत्म होगी तो आपको बहुत सारी चीजें खुद आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये सारी चीजें लेके आएगा सिर्फ आपके सामने वही जात जिसका एक कलाम है। और रहमान अल्लम अल कुरान, उसी ने सिखाना है, कोई नहीं सिखा सकता। मैं हमेशा कहता हूँ और बांगे दरा ये बात कहता हूँ, कोई नहीं सिखा सकता, ना मैं सिखा सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा आपको कोई प्रोफेसर सिखा सकता है, ना आमिर सोहेल साहब सिखा, कोई भी नहीं सिखा सकता। हर आदमी आपको कुछ जो कुछ उसके पास इल्म होगा, जो नॉलेज होगी, वो आप तक ट्रांसफर कर सकता है, वो आपके अंदर ही डाल सकेगा। अंदर डालेगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात डालेगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात कब डालती है? जब आप उसके साथ ताल्लुक बनाते हैं। मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जाते जाते, आप मुझे बताइए कि आपका इस ग्रामर को सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं मैं इसकी ग्रामर सीखूं? मैं सीखने के लिए मैं तो ये चाहती थी कि मुझे कुरान की जब एक आयत मेरे सामने आए तो मुझे एक एक लफ्ज ऐसा समझ में आए कि मुझसे मेरे अल्लाह क्या बात कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात की। एक हाँ। बात ज़हन में अच्छी तरह से रख लें, एक बात अच्छी तरह ज़हन में रख लें, इंसान का जो अल्लाह के साथ ताल्लुक है वो कहाँ बनता है? कुरान से। कहाँ बनता है? कल्ब, दिली ताल्लुक। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक बनाने का सोर्स क्या है? कुरान, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक बनता है नमाज से। नमाज, कुरान। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक बनता है नमाज से। अब नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? कुरान। कुरान पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत। कुरान ही पढ़ते ना आप, और तो कुछ भी नहीं करते। अगर आपका ताल्लुक अल्लाह से नहीं बनता, ये इस चीज की साइन है कि आप जो अल्लाह के साथ गुफ्तगू करते हैं नमाज में, वो ना आपको समझ में आ रही है ना उसको ट्रांसमिट हो रही है। ये इस चीज की निशानी है। तो आपका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा बुनियादी ऑब्जेक्टिव था और आज भी है कुरान को समझने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि मेरी नमाज मजबूत हो, मेरी नमाज मजबूत हो। मेरी नमाज मजबूत होगी, मेरा जो इंटरेक्शन है अल्लाह के साथ वो मजबूत होगा। सैयदना अली का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, आपने फरमाया कि जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूं, और जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान की तिलावत करूं। यानी देखा जाए दोनों साइड पे है तो कुरान ही ना, लेकिन आप देखें कि उसका विजन किस तरह से चला है। तो आपकी हमारी और आपकी तो नमाज का ये होता है कि हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप लोगों को शायद ख्याल आता होगा कि चूल्हे पे कुछ झंडियाँ रख दी है, या वो फलानी के घर पे जाना था, उसके मैंने पता नहीं दर्जी के पास में जाना था, या टेलर के पास जाना है, या पार्लर जाना है। हम जैसा कोई ये होता होगा कि यार वहां से पैसे उठाने थे, उसकी कोई शिपमेंट होगी, उसका फलाना होगा। हमारी तो यही सोचें चलती है। बल्कि यहाँ तक है, हमें तो ये सिखाया गया बचपन से कि अगर कोई चीज भूल जाओ तो नमाज पढ़ लिया करो। ऐसे ही है? जी जी जी। ऐसे ही है। मुझे एक बात बताएं, जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो शैतान ने तो काम किया, आपको याद दिला दिया। असल काम क्या हुआ? उसने अल्लाह से आपका ताल्लुक तो खत्म कर दिया ना। उसने आपको याद दिला दिया, आपका जहन तो अल्लाह से तो हट गया, और अब आपकी फौरन ख्वाहिश है कि मैं सलाम कर रहा हूँ, फौरन जाकर अपनी वो चीज उठा लूं। ऐसे ही है? जी जी, ऐसा ही होता है। हमें तो खूबसूरती से बेवकूफ बना गया, हम खुश हैं, और हम फखर से अपने बच्चों को ही कहते हैं बेटा कोई चीज भूल जाया करो तो 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। उसकी नमाज को बर्बाद कर दिया हमने उसकी नमाज को बर्बाद कर दिया। यही खेल है उसका, शैतान यही तो खेलता है। उसने करना क्या है? अल्लाह ताला ने उसको एक ही पावर दिया है, और वो पावर है उसको वसवसा डालने की। और वो वसवसा डालने की पावर उसकी इतनी स्ट्रांग है और इतनी उसकी रेंज है कि वो एक वक्त में बैठ के लाखों करोड़ों अरबों लोगों को एक ही वक्त में डिफरेंट डायरेक्शन में वसवसे डाल। आपके ख्याल में इस वक्त जो शैतान है वो कहाँ बैठा होगा? जिस कमरे में आप टीवी देख रही है वहां बैठा है, कि जिस कमरे में बैठ के आप क्लास ले रही है वहां बैठा है? ये मुझे बताओ। हाँ, जहाँ कुरान पढ़े, जहाँ नमाज पढ़े, वहाँ तो उसका डेरा है ना। वहां बैठ, जहां आप इस वक्त बैठी है ना, इस जी। वक्त शैतान आपके साथ बैठा है। जहाँ टीवी देख रहे हैं उसको तो जरूरत ही नहीं है, तो उसने तो ऑलरेडी अपना काम कर दिया। जिस जगह पे कोई दावत चल रही है, जिस जगह पे ढोलकी चल रही है, डांस पार्टी चल रही है, कोई अल्लम गल्लम चल रहा है, तो वहां तो उसको जरूरत ही नहीं है। उसने अपना काम कहाँ करना है? जहां उसको मसला है कि यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसने आपको 4 दिन के बाद कहना है कि बीबी किन चक्रों में पड़ गई हो, गांधी साहब के चक्रों में, कहाँ से आगे पता नहीं किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कुछ पता भी है कि नहीं है।
یہ تمہارے کام نہیں ہے قرآن وران پڑھنا، بس ترجمے سے ہلکا ہلکا پڑھ لیا کرو، تو مخصوص لوگوں کا کام ہے وہی بتائیں گے. ایسے ہی ہے نا. ہاں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ گرامر اتنا کوئی سبجیکٹ اس آپ کی نہیں پڑھ وجہ ہے، سکتے. اس کی بنیادی وجہ، اس کی دو بنیادی وجہ ہے. ایک بنیادی وجہ یہ تو ہمارا جو بہت سارا جو 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 ہمارے عالمی دین ہے وہ خود نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ قرآن خود پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو ان کے پاس کون جائے گا، ان کے پاس کون جائے گا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نا پھر وہ سمجھانے کے لیے اگزامپل دیتے ہیں ہمیں کہ آپ کیا بیمار ہوتے ہو تو اپنا علاج خود کر لیتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے یہ آسان ہے، تم کیوں مشکل بناتے. برحال یہ ایک بہت لینتھی سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ گفتگو ضرور رہے گی آپ کے ساتھ. جزاک اللہ تو خیر سر. یہ آج کی بہت جو اچھا. بات تھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے، اور کوشش کریں جو میں ایکسرسائز دوں اس کو تو کریں، لیکن قرآن کے ساتھ اپنا ایک لنک بنا دیں، اپنی ایک پیٹرن بنا دیں. اور میں تو ہر ایک سے کہتا ہوں کہ روز کے 15 منٹ صرف دیں، 15 منٹ صرف جو آپ نے گرامر پڑھی ہے اس کی روز کی 15 منٹ کی اپلیکیشن کریں. ختم ہو جائے ایک پیج میں بھلے آپ کو ایک ہی چیز ملے، ایک رکوع میں بھلے آپ کو ایک ہی چیز ملے، دوسری رکوع میں ایک بھی نہ ملے. ہو سکتا ہے شروع میں ایسے ہی ہوگا آپ کے ساتھ، پر تیسری رکوع میں بھی ایک چیز نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں. جہاں چیز ملتی ہے اس کو پینسل سے نوٹ کرتے ہیں، اپنا کوئی ریمارکس لکھیں، کوئی چھوٹا سا نوٹ بک لکھ لیں، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر چیزیں بڑھتی جائیں گی. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے نا جو آپ کو اور ایک ہی مصحف استعمال کریں. یاد رکھیے گا پڑھائی کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، ایک ہی مصحف استعمال کریں، چاہے وہ مصحف آپ بڑے فونٹ کا لے لیں، چھوٹے فونٹ کا لے لیں، بڑا لے لیں، جیسا بھی لے لیں، اس پہ ہلکا ہلکا نوٹ کرتے رہیں. بلکہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اگر آپ جو پاکستان میں تو بڑی اویلیبل ہوتی ہے، اور میں نے تو پاکستان سے لی تھی، اس کی میں آپ کو شکل دکھاتا ہوں. میں آپ کو اس کا جو فرنٹ پیج ہے میں آپ کو بھی واٹس ایپ کرتا ہوں. یہ کتاب آپ کو شاید اس قسم کی مل جائے گی. یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہوں گے نا؟ یہ ڈاؤن لوڈ والی ہے نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی شکل اس طرح سے. پھر تو پاکستان جب جائیں گے جب بھی لے سکیں گے نا. یہ اس طرح سے اس کی شکل ہے. اس کے پہلے اچھا. صفحے پہ آیات ہوتی ہے، دوسرے صفحے بلینک ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، آپ ترجمے کو چھوڑ دیں. اب یہ آپ کے پاس الفاظ آتے رہے نا، اسی کو اگلے پیج پہ نوٹ کرتے رہے. جی ٹھیک ہے. آپ کو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے خود بخود آپ کا پورے کا پورا مینیول تیار ہو جائے گا. میں اس کی آپ کو پکچر لے کے بھیج دیتا ہوں. پاکستان میں تو یہ اویلیبل ہے. میں تو خود پاکستان مجھے بھی منہ پہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو یہ میں نے پاکستانی سے منگوائی تھی، اور پھر واپس یہ اس کو جو ہے آپ لوگ استعمال کریں تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کلاسز اب ہماری انشاءاللہ جس طرح سے ہم نے ایگری کیا ہے، جو ہمارے نئے ڈیز ہیں اس حساب سے ہوں گی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری جو ہے وہ منڈے کے روز ہوگی، رات کو 10 بجے پاکستان ٹائم پہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ جی فرائیڈے اور منڈے ہی ہوگی کلاس؟ نہیں